بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مبارک احمد بٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے پروگرام اصل گل کے ساتھ۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ وہ اس پروگرام کو واپس پنجابی کی طرف ہی لے جاؤں، کیونکہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، مگر اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اردو میں ہی بات کروں گا۔ تو آج زمانہ ایسا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس وقت تو جیسے کہتے ہیں کہ اینٹ اکھاڑیں تو صاف ہی نکل آتے ہیں، اس طرح۔ اور زرد صحافت کے جو بانی تھے، آج میں ان کا ذکر کروں گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زرد صحافت کے بانی ہیں، زرد صحافت بابا ہے، زرد صحافت، ان کا میں ذکر کروں گا۔ اور آج کل کے جو اینکر ہیں یا جو صحافی ہیں، ان سے تو وہ کئی درجے اچھے تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی تھے جو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، مگر ان کی زندگی کا جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کے دو ہی نمایاں پہلو تھے۔ ایک تو انگریز دشمنی، اور اس سے بھی پہلے احمدیت دشمنی۔ میری مراد مولانا ظفر علی خان صاحب تھے، جو وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں کرم آباد کے تھے، جو بعد مولانا ظفر علی خان کہلوا کے فوت ہوئے۔ اصل میں تو ان کی کاسٹ کوئی اور تھی، مگر میرا مقصد ان کی کوئی شجرہ نسب بیان کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف انہوں نے ساری زندگی جنہوں نے جماعت کی مخالفت کی، اور وہ اس طرح کی گالیاں دیں، ان کے اخبار کا نام تھا زمین دار، اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کروں گا، اور ان کا انجام کیا ہوا آخر دیکھنا۔ اور آج کے صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اس میں، کہ جیسے کہتے ہیں کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ جو آج آئیکن بن کے میڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، آج احمد میر ہے، صابر شاکر ہے، غلام حسین ہے، حسن نثار صاحب ہیں، میں تو اکثر سے پیر فرتوت کہتا ہوں، اور عمر کے بھی کافی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کس حالت میں بیٹھے ہوئے، کئی دفعہ اکثر تو عالم بالا میں ہوتے ہیں، شوق ایسے ہیں ان کے۔ تو مگر ان کو بھی کبھی توفیق نہیں اب ملی کہ جماعت احمدیہ کے حق میں کوئی بات کر دیں، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ عقل پہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی عقل والی بات بھی ہے کہ نہیں۔ مگر میرا مقصد آج صحافیوں کو صرف یہ پیغام دینا ہے، جو جرنلسٹ ہیں، کہ آپ پہلے نہیں، جو جماعت کی مخالفت میں جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا، وہ صرف اور صرف کہتا ہے جی قادیانیوں نے یہ کر دیا، قادیانیوں، کیونکہ آج کل کچھ عرصہ پہلے سر ظفر اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے مگر یہیں جو مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں، ان کا کردار کشی کی مجیب شامی جیسے دو ٹکے کے لوگوں نے۔ تو یہیں مولانا ظفر علی خان جو جماعت کی مخالفت کرتا تھا، مگر اس کو یہ توفیق بھی خدا نے دی کہ دکے دیتے ہوئے پیچھے ہٹے، جب حضرت سر ظفر اللہ صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے حق میں دلائل دی عدالت میں، تو وہ بھی حاضر تھا وہاں، تو دکے دے کے آگے گئے اور ان کا منہ چوم لیا۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا مولوی صاحب یہ کیا کیا، ایک قادیانی کا کافر کا منہ چوم لیا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جس طرح کی خدمت مسلمانوں کی، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اس شخص نے آج کی ہے، یہ اس کا میرے اختیار کی بات نہیں تھی، مگر ٹائم لمبا ہو جانا ہے، بات لمبی ہو جانی، میں ان کا کے بارے میں جو چند باتیں مختلف موقع پہ لوگوں نے کی ہیں، یا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور جو نعرے لگانے والے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جن کو ساری زندگی دکھ دی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے بدلہ لیا تھا اپنے اوپر کی ہوئی زیادتیوں کا، میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ روزنامہ افروزہ مہارت کا ایک مضمون ہے، اس پہ لکھا تھا مولانا ظفر علی خان عظیم صحافی عبرت ناک انجام۔ لکھا ہے مولانا زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اور ان کے نام لیوا اپنی خرمستیوں میں مگن تھے۔ اب یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ قسم پرسی کی حالت میں
ظفر علی خان کے لواحقین نے ان کو پوچھا تک نہیں، مرنے کے بعد مزار کو سنگ مرمر کا بنوانے والے زندگی کے آخری دنوں میں کہاں تھے؟ کچھ دن ہوئے کسی صحافی نے یہ خبر سنائی کہ لاہور کے ایک صحافی شورش نامی نے، یہ پرانی بات ہے جب وہ فوت ہوئے تھے، کہ ہمیں پاکستان کے بعد ان کا اخبار بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا، زمیندار، اور شورش کشمیری جو صاحب ہیں، جو شورش صاحب ہیں، یہ بھی احراریے تھے، اور ان کا بھی ساری زندگی یہی کام رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف لکھنا، بولنا اور بکواس بازی جس طرح ان کی ہوتی ہے۔ سوری میرے الفاظ سے اگر کسی بھائی کو تکلیف پہنچے تو میرا تو سیدھا سادہ انداز ہے، میں تو ایسے ہی بات کروں گا، مگر پھر بھی تمیز کے دائرے میں ہی رہا ہوں۔ تو لکھا کہ اگر حکومت نے حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کا مزار سنگ مرمر کا نہ بنوایا تو وہ اور مجید نظامی صاحب اپنے صرفے سے اسے سنگ مرمر کا بنوائیں گے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے تصدیق کے طور پر وہ اخبار منگوایا اور یہ اعلان بچشمے خود پڑھا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ مردے کے منہ کو مکھن لگا کر یہ اعلان کرنا کہ ہمارا تو مکھن کھاتے ہوئے مر گیا۔ جب حضرت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، اس وقت ان ظفر علی خان پرستوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا، جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے خرچے بنوائیں گے، کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کہاں ہے۔ سچ ہی فرمایا تھا علامہ اقبال نے، یہاں حضرت لکھا ہوا مگر سوری میں نہیں پڑھوں گا، کہ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ بالکل صحیح۔ جب وہ مرد انتہائی بے کسی و بے بسی میں بستر علل پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو یہ بازیگری میں مصروف تھے، لیکن اب چونکہ ان کے نام پر زیادہ پرچہ بک رہا ہے، کچھ نقدی آتا جاتی ہے، اس لیے آج انہیں بھی یہ یاد آ گیا کہ اب ان کا یہ شعر ہے جو ظفر علی خان کا احمدیت دشمنی کا یہ نمونہ ہے، ایک چھوٹا سا، کہتا ہے رہا ہے لرزہ بر اندام قادیان شورش، رہا ہے لرزہ بر اندام قادیان شورش، بڑا ثواب کمایا ظفر علی خان نے۔ کہ قادیان، اب مجھے ہو سکتا ہے کہ اردو میں غلطی ہو، بعض نازک طبع بھائی بھی ہوتے ہیں ہمارے، یا پڑھے لکھے ماشاءاللہ علماء بھی ہیں جو اس خاکسار کی یا سیدھی سادھی باتیں سن کے میری عزت بڑھاتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں، کہ قادیان کامتا رہا ہے ان کے اس کے نام سے، بڑا ثواب کمایا، ظفر علی خان صاحب نے بڑا ثواب کا کام کیا۔ نہ جانے کیوں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیوں شورش کا یہ اعلان پڑھتے ہی حضرت مولانا ظفر علی خان کے آخری ایام علالت کی ایک ایک تفصیل میرے ذہن میں کھلبلانے لگی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے سینے میں گزشتہ 16 سال سے مدفون ایک تاریخی راز لکھ کر ظفر علی خان کو اونے پونے بیچنے والے ان اسلاف فروشوں کو یہ بتا دوں کہ جب وہ خادم ملت بیضا انتہائی بے بسی و بے کسی کے نرغے میں تھا، اس وقت پر اس پر کس نے احسان کر کے ثواب کمایا تھا؟ یعنی کہ وہ خادم ملت بیضا وہ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ لکھا جی 2 الاٹمنٹیں 2 قبضے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ 1956 میں مری میں متعین تھا۔ اس سال پہلی بار حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سوئٹزرلینڈ سے علاج کے بعد مری تشریف لائے۔ انہیں ایک کوٹھی خیبر لاج نامی الاٹ کی گئی تھی، جس کا قبضہ مجھے دینا تھا۔ یہ صاحب کوئی ریٹائر فوجی تھے، کرنل وغیرہ تھے یا کوئی افسر تھے، جو بھی مگر سرکاری ملازم تھے، جن کا کام تھا کہ بھائی اگر کسی نے کوئی کرائے پہ مکان وغیرہ سرکاری لینا ہے تو چھٹیوں کے لیے یا رہائش کے لیے تو وہ وہیں ان کو دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے اس کوٹھی کا ان کے نمائندے کو اس وقت تک قبضہ نہ دیا جب تک ان سے پورا کرایہ وصول نہ کر لیا، کہ محکمے کے ان دنوں ایسے ہی احکام تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب یہ بات مرزا صاحب تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا میں خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دیے ہیں، جبکہ حکومت کا قاعدہ یہ ہے کہ کرایہ پیشگی ادا کیا جائے، تو آپ نے ادائیگی سے پہلے کوٹھی کا قبضہ لینے کا مطالبہ ہی کیوں کیا؟ یعنی اپنے آدمی کو کہہ رہے ہیں حضور،
جا کر انہیں بتایا ہوگا نا کہ حضور وہ پیسے پہلے مانگتے ہیں، تو حضور کو تو پتہ نہیں تھا، جس طرح بڑے لوگوں کا ہوتا ہے کہ آگے ان کے کام کرنے والے جو لوگ کارکن ہوتے ہیں انہیں سے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ حضور نے کہا پورا اچھا کیا، آپ نے کہا کیوں تھا کہ چابی دے دیں فلاں کوٹھی کی، پہلے کرا دیتے پھر لیتے چابی۔ کہتے ہیں اس کے چند دن بعد ایک روز میرا ایک انسپیکٹر گھبرایا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا باہر مولانا کی موٹر آئی ہے، مولانا بیمار بلکہ نیم بے ہوش ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ الاٹ شدہ کوٹھی کا قبضہ ان کو دے دیا جائے، کرایہ کا چیک بعد میں دیا جائے گا۔ چونکہ ان دنوں حکومت نے سختی سے تاکید کی تھی کہ تمام کرایہ کی پیشگی وصول کیے بغیر کسی کو کوٹھی کا قبضہ نہ دیا جائے، خواہ الائٹی کوٹھی الائٹی وی آئی پی کوئی وی آئی پی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے پوچھا بھائی کون مولانا، ہم کرایہ وصول کیے بغیر قبضہ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی دفتر سے باہر نکل آیا کہ خود معلوم کر سکوں کہ کون صاحب ہیں۔ موٹر کے نزدیک گیا تو بیگم صاحبہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، مولانا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ کوٹھی کا قبضہ دے دیں، کرایہ بعد میں ادا کر دیا جائے گا۔ مجھے یوں ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں تو فوراً انسپیکٹر کو حکم دیا کہ ابھی جا کر قبضہ دے دو، اور ساتھ ہی میں نے دفتر میں آ کر ایک دوست کو فون کیا کہ مجھے 600 روپے کی فوری ضرورت ہے۔ اس وقت 600 روپے پورا کرایا تھا، 600 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی 1956 میں 56 میں۔ اس وقت میرے خیال میں 4 آنے کا تو صابن آتا تھا، شاید اس سے بھی کم ہی آتا ہو جو نہانے والا ہے، اور کوئی روپے 2-4 روپے کی 3 روپے 3.5 روپے کا گوشت ہوتا تو بڑا شاید 1.5 روپے کا ہو، اور اس لیے نہیں، اس وقت 600 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اور اسی طرح پھر یہ جو باقی چیزیں تھیں وہ سستی تھی ساری اس وقت زمانے کے نرخ دیکھیں تو۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کرایا، ضروری ہے اتنا ہی کرایا تھا کوٹھی کا، کچھ دیر بعد رقم آ گئی اور میں نے اسے مولانا کے حساب میں جمع کرا دیا اور خود کوٹھی پر پہنچا، اور خاتون نے محترم سے عرض کیا، یعنی کہ ان کی بیگم صاحبہ سے، میں ان کوٹھیوں کا افسر انچارج ہوں اور میرا فرض ہے کہ ایسے وقت میں آپ کی خدمت کروں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف ارشاد فرمائیے۔ یہ کوئی صاحب تھے نا جو مولانا صاحب کو جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ محترمہ نے کچھ کرسیوں، ایک سونے کا پلنگ، کموڈ اور دریوں کا مطالبہ فرمایا جو فوراً پورا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر میں نے عرض کیا کہ جس وقت بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے بلا تکلف مجھے حکم دیں، اور میں نے چوکیدار کو خاص طور پر ہدایت دی کہ ان کا خیال رکھیں، مولانا صاحب اور ان کی فیملی کا۔ آگے پھر لکھتے ہیں خود ہی، عبرت کی جا ہے۔ اب یہ سننے والی بات ہے، جس کوٹھی میں میری رہائش تھی وہ کاٹیج پہاڑی کے اوپر واقع تھا، اور سامنے مولانا صاحب کی کوٹھی تھی، درمیان میں سڑک تھی، اور میں ہر روز دفتر جاتے ہوئے مولانا کی مزاج پرسی کرتا، گھر سے کسی ضرورت کے بارے میں دریافت کرتا، دفتر سے واپسی پر میرا یہی معمول تھا۔ میں نے انہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بھی کہوں تو جھوٹ نہ ہوگا، اور افراد نے دیکھا کہ مولانا کو ان کا ایک نوکر جو غالباً پٹھان تھا ہر روز صبح کوٹھی کی لان میں کرسی پر بٹھا دیا کرتا تھا، اور کرسی کے ساتھ لگی پٹی مولانا کی صاحب میں ہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے مولانا صرف لکھا ہے، صاحب میں ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ہو صاحب کہنا ہے، کمر سے باندھ دیتا تاکہ مولانا بیہوشی یا نیم بیہوشی میں کرسی سے گر نہ پڑیں۔ مولانا غروب آفتاب تک اسی لان میں کرسی پر تنہا پڑا رہا کرتے، اور کبھی کسی نے ان کے پاس گھر کا آدمی تو کیا خدمت گار بھی نہ دیکھا، یعنی کہ نوکر بھی قریب نہیں آتے تھے، گھر کا آدمی تو دور کی بات ہے۔ مولانا کی اس وقت حالت یہ تھی کہ جس کا ہزاروں افراد نے مشاہدہ کیا کہ نہ وہ بول سکتے تھے، نہ چل پھر سکتے تھے، نہ اٹھ بیٹھ سکتے تھے، مجبور اور معذور تھے، منہ سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی تھی، اس طرح ان کا پیشاب پاخانہ نکل جاتا، انہیں سنبھالنے والا وہاں کوئی نہ ہوتا۔ میرے پڑوس کی کوٹھی میں ایک کرنل صاحب رہا کرتے تھے، جس کو میں اپنے کاٹیج سے مولانا کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتا تھا
دیکھو وہ شخص ہے جو جب جلسوں میں بولتا تھا تو کوئی اس کا ثانی نہ تھا، اس کی قلم تلوار اور زبان للکار تھی، اس کی شہرت ہند و پاک میں خود ایک مثالی تھی، مگر آج اس شخص کا یہ حال ہے کہ کوئی پوچھنے والا اور دیکھنے والا بھی نہیں۔ میرے یہ کہتے ہی کرنل صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ڈاکٹروں کا جواب۔ ایک روز جب میری ڈیوٹی بطور پروٹوکول افسر تھی اور مجھے ایک اعلیٰ افسر سے ملنے کے لیے سرکٹ ہاؤس جانا تھا، یہ راولپنڈی کی بات ہے، اسلام آباد کی، میں اپنے معمول مطابق مولانا کی کوٹھی پر گیا کہ وہاں جانا اور ان کے پاس ہی گند اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ جانا اور ان کے پاؤں دباتے ہوئے دلی دل میں افسوس کرنا کہ ایک عظیم رہنما کے آخری ایام کس قسم پرسی سے گزر رہے ہیں، میرے روز کے پروگرام کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ ابھی آنکھوں دیکھا حال خود بیان کر رہے ہیں، جو احمدی نہیں غیر احمدی ہیں۔ تو دیکھا کہ مولانا کمرے میں بستر پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تمام بستر بدبو سے اٹا پڑا ہے۔ میں نے کوٹھی کے دوسری طرف جا کر زور سے آوازیں دیں تو بہت دیر کے بعد ایک نسوانی آواز آئی۔ میں نے کہا مولانا کی طبیعت بہت خراب معلوم ہوتی ہے اور انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، ظاہر ان کی بیگم ہوگی ساتھ۔ اندر سے آواز آئی کسی ڈاکٹر کو لا کر دکھا دیں، یعنی خود نہیں کہ باقی آئیں دیکھیں میرا میاں ہے، ایک عظیم انسان ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، اور اندر سے آواز آئی کسی ڈاکٹر کو لا کر دکھا دیں۔ یہ سن کر مارے حیرت کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مولانا کی کوٹھی کشمیر پوائنٹ جی پی او کے قریب تھی اور میں سرکٹ ہاؤس پنڈی پوائنٹ طرف جا رہا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے 3 ڈاکٹروں سے جو میرے دوست تھے درخواست کی کہ وہ جلد جا کر مولانا صاحب کو دیکھیں۔ واپسی پر میں نے باری باری تینوں سے دریافت کیا کہ کیوں بھائی مولانا کو دیکھ آئے ہو؟ تو تب سب نے ایک ہی جواب دیا، زبیری صاحب ڈاکٹر لوگ گندگی وغیرہ کی سے تو گھبراتے نہیں، یہ ہمارا دن رات کا کام ہے، مگر وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے کچھ پوچھیں یا جو کچھ بتائے، بس آوازیں دے دے کر آ گئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا صدمہ اور دکھ ہوا کہ جس کا اظہار لفظوں میں بیان کرنا میرے بس میں نہیں۔ اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میرے دل میں اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے جب وہ وہاں یہ سن کے ڈاکٹروں سے جواب آیا کہ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا نہ دیکھنے والا، کس سے بات کریں، کس کو دیکھیں، سنا ہی نہیں کسی نے کہ اندر آنے کے لیے۔ اچھا کہتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میں وہاں سے سیدھا خیبر لاج پہنچا اور کسی نہ کسی طرح مرزا صاحب تک شرف باریابی حاصل کیا، یعنی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ مرزا صاحب اس وقت قرآن کریم کی تفسیر لکھوانے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا زبیری صاحب آپ کیسے آئے ہیں اس وقت؟ ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹری وغیرہ یہ وہ سب کچھ کو جو منتیں کر کے آئے ہوں گے، جو ایک طریقہ ہے کسی بڑے سے ملنے کا۔ میں نے عرض کیا حضور تخلیہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے کندھے پر دست شفقت رکھتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ میں نے بہت رکتے جھجکتے مختصر فکروں میں عرض کیا حضور حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب بہت بیمار ہیں، انہیں دیکھنے والا اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں۔ میں 3 ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا مگر تینوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آگے پھر وہیں زبیری صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب نے فوراً اپنے بیٹے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کو آواز دی، وہ آگے تو پوچھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کہتے ہیں اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کتنی تعداد بتائی۔ دراصل جب آپ زیورچ سے مری تشریف لائے تھے تو ڈاکٹروں کی ایک کھیپ نے اپنا وقت آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جس طرح کے ہم ڈاکٹر آپ بھی کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو کہ مجھے آواز آ جائے، مجھے شرف باریابی مل جائے، مجھے کوئی خدمت کا موقع مل جائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ احمدی ڈاکٹروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے علم میں مزید ترقی عطا کرے، ان کی عمروں میں برکت دے، صحت تندرستی رکھے، ظالموں کو ظلم سے بچا کر رکھے، کیونکہ یہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے۔
اور بہت سارے ڈاکٹر شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کی ایک کھیپ نے اپنا وقت آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر آپ نے چند ڈاکٹروں کا نام لے کر حکم فرمایا، یہ ڈاکٹر آج سے مولانا ظفر علی خان کا علاج کریں گے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ فوراً مولانا کو جا کر دیکھیں، جس دوائی کی ضرورت ہو وہ بازار سے خریدیں، جو دوائی مریض سے نہ ملے اسے میری موٹر سے مراد کار ہے، پنڈی سے لائیں، علاج کا سارا خرچہ میں ادا کروں گا، علاج کا سارا خرچہ میں ادا کروں گا۔ میرے منہ سے یہ ارشاد سنتے ہی نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، جب تک مولانا بیمار ہیں یہ سب ان کی تیمارداری کریں گے، ان کے آرام کا خیال رکھیں گے، سبحان اللہ۔ اب تم میری فکر نہ کرو بلکہ مولانا کا دھیان رکھو۔ بے شک، وہ لکھتے ہیں باری صاحب، کہتے ہیں بے شک یہ ظرف خدائے دو جہاں صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اپنے مرشد آقا کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر حکم سنتے ہی فوراً مولانا ظفر علی خان کی خدمت میں پہنچ گئے اور کچھ دوائیاں دیں، پھر کچھ انجیکشن لگائے، اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہلے جب تک آپ کی طبیعت سنبھل نہ گئی۔ جب دوسری صبح ڈاکٹروں کی یہ ٹیم باز احمدی حضرات کے ساتھ مولانا کی کوٹھی کی طرف چلی تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ اب یہ سارا عینی شاہد ہے، بندہ آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر رہی۔ مولانا حسب سابق تن تنہا ایک کرسی پر، جس کے چاروں طرف ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، سر لٹکائے بیٹھے تھے، منہ سے رالیں گر رہی تھیں، پاجامہ پاخانے سے بھرا ہوا تھا اور اس قدر بدبو اور تعفن تھا کہ کھڑا ہونا دشوار تھا، اور مولانا کی چاروں طرف مکھیوں کی بھنکار اور بنبناہٹ تھی۔ مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب نے جھک کر مولانا کو بتایا، حضرت صاحب نے یہ ڈاکٹر صاحبان آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں اور آپ کے علاج پر مامور فرمائے ہیں۔ مولانا نے یہ سن کر ایک بار سر اٹھایا اور جیسے کہا کو ہیں؟ مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب نے پھر قدر بلند آواز میں فرمایا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان آپ کی خدمت کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھیجے ہیں اور انہیں آپ کے علاج، خدمت اور تیمارداری پر مامور فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور ان کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا، زبیری صاحب کہتے ہیں، جیسے ان کا ہر ایک آنسو کہہ رہا ہو کہ آج کہاں گئے میرے مداح اور نعرے لگانے والے، کہاں غائب ہو گئے زمیندار اخبار کی کمائی کھانے والے۔ یہ منظر دیکھ کر میری زبان پر وہی مصرع جاری ہو گیا جو میرے پڑوسی کرنل صاحب مولانا کی قسم پرسی پر دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ پھر یہ ڈاکٹر صاحبان اس وقت تک مولانا کی خدمت پر مامور رہے جب تک مولانا مری میں قیام فرما رہے، یہاں تک کہ وہاں سے اپنے آبائی گاؤں کرم آباد تشریف لے گئے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہ ساری ایک مختصر سی بات سنائی ہے۔ مولانا صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، پہاڑ جیسی شخصیت تھی ان کی برصغیر پاک و ہند میں اور تحریک پاکستان میں بھی۔ کئی دفعہ تحریک پاکستان کی خاطر، مسلم لیگ کی خاطر یا تحریک ارار کی خاطر جیلوں میں گئے، انگریزوں کے ساتھ لڑ کے ان کے ساتھ بغاوت زمرے میں آئے، مگر دیکھیں آخر پہ انجام، یا اللہ انجام بخیر کرنا، خدا اپنے بندوں کو اس طرح قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ ان کی زبان جو ہر وقت گند بکتی تھی، ہر وقت گالیاں نکلتی تھی جس بندے کے لیے، اور ساری زندگی انہوں نے خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ پہ ذاتی حملے بھی پڑے کی۔ ان کا زمیندار اخبار جو وقف اس کام کے لیے تھا، احمدیت کی مخالفت کے لیے، مگر آخر پہ ہوا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ وقت تھا کہتے کہ میرا کیا لگتا ہے بھائی، مگر نہیں، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، واقعی دوسروں سے الگ تھے، ان کا اپنا کوئی انتقام نہیں تھا۔ یہ ظرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اے فضل عمر تیرے او صاف کریمان، کہ کیسے یہ اخلاق اللہ تعالیٰ
اخلاق کریمانہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے۔ آج کے صحافی جتنے بھی ہیں، آج کے یہ جو زرد صحافت کے کیڑے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کریں۔ زندگی مختصر ہے، جو کچھ آپ نے اپنے منہ سے نکالنا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کے آگے ضرور آئے گا۔ آپ کی زبان شعلے لگے جب اگلے گی تو کسی کا خرمن ضرور جلے گا، مگر یہ بات یاد رکھیں، اگلے جہان تو جو حساب کتاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، مگر اس جہان میں بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی قلم والے ہیں یا بولنے والے ہیں، ان کو انصاف کی خاطر، دوسرے کمزور لوگوں کے حقوق کی خاطر بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے وطن کو جو اس قسم کے منحوس قسم کے لوگ ہیں، جو ملا کی نحوست چھائے ہوئے، اس سے بچائے، اور جو اسلام کے اصل خادم جماعت ہے اس پہ جو سختیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روک کے، اب تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خدا ہی حافظ ہے۔ تو اسی بات میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔